نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ نیٹو کی مدد سے افغان فوج 2017 میں طالبان پر دباؤ بڑھانے میں کامیاب رہی اور یہ یقینی بنایا کہ طالبان اپنے اہداف حاصل نہ کر سکیں۔ انہوں نے صدر اشرف غنی کی جانب سے طالبان کو غیر مشروط طور پر مذاکرات کی دعوت کو افغان امن کے لیے اہم ترین قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ تمام طالبان اس کے لیے تیار نہ ہوں، لیکن کچھ طالبان مذاکرات کے لیے رضامند ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا قریبی تعلق اس بات سے ہے کہ میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے اور مذاکرات کی میز پر کیا ہو سکتا ہے۔ ہمیں افغانستان نیشنل سیکیورٹی کو مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ میدان جنگ کے تعطل کو توڑ کر طالبان کو ایک واضح پیغام دے کہ وہ کسی بھی قیمت پر جنگ نہیں جیت سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم افغانستان میں افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت کے لیے اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر رہے ہیں تاکہ تعطل ٹوٹ جائے اور ایسے حالات پیدا ہوں کہ سیاسی حل تلاش کیا جا سکے۔ دوسری جانب اس ہی ہفتے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف ووٹیل نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کی ایک سماعت میں سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے لیے ان کی حکمت عملی کا مقصد طالبان پر مفاہمت کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے عسکری اور پاکستان سمیت خطے کے پارٹنرز کے ساتھ مل کر سیاسی اور سماجی دباؤ میں اضافہ کرنا ہے۔ سماعت کے دوران افغانستان میں دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری اور پاکستان پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے حوالے سے دباؤ بڑھانے کی ضرورت کے جواب میں جنرل جوزف ووٹیل نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں پناہ گاہیں ہونا یا خطے میں دوسری طاقتوں کی جانب سے سپورٹ ملنا یقیناً طالبان کی کامیابی کے لیے ایک فیکٹر ہے اور ہمیں ان تمام فیکٹرز کو دیکھنا چاہیے۔ میری رائے میں صرف پاکستان کی جانب ہماری حکمت عملی درست ہے۔ ہمارے پاس ایسا میکینزم موجود ہے جس کی مدد سے ہم ان کا فوکس اپنے بلکہ ہمارے مشترکہ گولز پر مرکوز رکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ فیصلہ کن تبدیلیاں نہیں ہوئیں، لیکن یہاں ہمیں ان کی جانب سے ملنے والے مثبت اشاروں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔